تو نماز کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز میں ایک شرط ہے ستر عورت۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نماز میں نمازی کو کتنا بدن چھپانا ضروری ہے۔ مرد کے لیے ضروری یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپا ہوا ہو نماز میں، یہ شرط ہے۔ اور عورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہو، صرف چہرے کی ٹکلی کھلی ہو اور اس کی دونوں ہتھیلیاں کھلی ہوں اور دونوں پاؤں کے پنجے کھلے ہوں۔ ہتھیلیاں کھلی ہوں تو مطلب یہ کہ کلائی بھی چھپی ہوئی ہونی چاہیے عورت کی۔ دونوں پاؤں کے پنجے کھلے ہوں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاؤں کے ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ بلکہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر دستانے پہنے، موزے پہنے، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب باہر نکلیں تو شرعی پردے کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ دستانے بھی پہنے اور موزے بھی پہنے۔ تو صرف پاؤں کے پنجے نماز میں کھلے ہوں اور ہاتھوں کی ہتھیلی اور چہرے کی ٹکلی یعنی کان چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر دونوں کان کھلے ہیں عورت کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ جو کان ہے یہ ستر عورت میں اس طرح ہے کہ اگر چوتھائی کھلا ہوگا تب بھی نماز نہیں ہوگی شروع۔ دونوں کان چھپے ہوئے ہونے چاہیے، عورت کا گلا جو ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، گردن چھپی ہوئی ہو، گدی چھپی ہوئی ہو، بال چھپے ہوئے ہوں۔ اگر اس نے باریک لباس پہنا ہے یا باریک دوپٹہ ہے اور جسم یا بال کی رنگت نظر آتی ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ موٹی چادر اوڑھیں اور بہت بڑی ہو تاکہ پورے جسم کو وہ چھپا سکیں۔ ہماری بہنیں اس کا خیال نہیں کرتی، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ اتنی نمازیں پڑھتی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں، اشراق بھی پڑھتی ہیں، چاش بھی پڑھتی ہیں، اوابین بھی پڑھتی ہیں، اتنی نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن ستر عورت نہ ہونے کی وجہ سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نماز ان کی شروع ہی نہیں ہوتی، قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ چھپانا ضروری ہے۔ تو اس لیے موٹی چادر لے کر آئیں، جب بھی نماز پڑھیں موٹی چادر میں پڑھیں، بالوں کی رنگت نظر نہ آئے اور اتنی بڑی چادر ہو کہ آپ کا پورا جسم چھپ جائے، صرف چہرے کی ٹکلی کھلی ہو، اس میں گلا نظر نہیں آنا چاہیے، گردن نظر نہ آئے، کان نظر نہ آئے، بال نظر نہ آئے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کھلی ہو، اس میں کلائی نظر نہیں آئے، بازو نظر نہ آئے، دونوں پاؤں کے صرف جو ہیں وہ پنجے کھلے ہوں لیکن جو پاؤں کی ایڑیاں ہیں، پاؤں کے ٹخنے ہیں وہ چھپے ہونے چاہیے۔ تو عجیب معاملہ ہے، مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہو، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا لباس اتنا نیچے ہو کہ اس کی شلوار جو ہے وہ زمین تک پہنچی ہو، اس کی ایڑی بھی نظر نہ آئے۔ لیکن یہاں الٹا حساب ہے، مرد کی شلواریں نیچے جا رہی ہوتی ہیں اور عورتیں بعض جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر وہ پاجامہ یا شلوار پہنتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ چست لباس پہننا عورت کے لیے حرام ہے۔ چست لباس پہننا، اتنا ٹائٹ پاجامہ پہننا یا جناب والا پینٹ شرٹ پہننا، توبہ! پینٹ شرٹ تو ایک عورت کا لباس ہی نہیں ہے، وہ تو مرد کا لباس ہے، اور مرد کا لباس اگر عورت پہنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ چھوٹی بچی کو اگر غلط لباس پہنائیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو جو چھوٹی بچیوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں کہ وہ آدھا لباس پہنی ہوتی ہیں، آدھی ننگی ہوتی ہیں، تو اس کے گناہ گار ماں باپ ہیں۔ یعنی وہ کس طرح لباس پہناتے ہیں؟ بازو ننگے۔ چھوٹا سا بچہ آئے گا تو اس نے پورا لباس پہنا ہے، لیکن 2 سال کی بچی بھی لائیں گے تو اس کے بازو ننگے ہیں، گلا کھلا ہوا ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، کمر نظر، یعنی بچپن سے گندے لباس کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ آپ مارکیٹ میں جناب جائیں تو جناب یہی لباس ملتا ہے۔ تو کچھ محنت کریں۔ لباس کا بچے کی نفسیات پر اثر پڑتا ہے۔ جب چھوٹی بچی کو اتنا بے حیا لباس پہنائیں گے تو بڑی ہو کر بھی اس کا ذہن بے حیائی کی طرف جائے گا۔ اب کیا ہوا؟
پہلے جو ہے 3-4 سال کی بچیاں جو ہیں یہ لباس پہنتی تھیں، پھر 10 سال تک آ گیا، اب 15-20 سال کی بچیاں بھی آدھی ننگی ہوتی ہیں۔ جملہ بڑا سخت ہے لیکن حقیقت ہے۔ اب سوچیں نا، بال کھلے ہوئے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، یہ تو حصہ ننگا ہے، باقی گلا بھی کھلا ہوا ہے، پیچھے سے گلا بھی نظر آ رہا ہے، اس کی گردن بھی کھلی ہوئی ہے، اس کے بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، اور بعض نے تو اتنا سخت جو ہے وہ ٹی شرٹ پہنتی ہیں، اتنا چست، ایک تو اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ پیٹ بھی کھلا ہے اور جناب کمر بھی کھلی ہے۔ اور اسی طرح بعض مردوں کا حال ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے یعنی ان کی ستر کھل جاتی ہے، اتنی پینٹ جو ہے وہ نیچے تک جا رہی ہوتی ہے، اور جناب انہوں نے جو شرٹ پہنا ہوتا ہے اتنا شارٹ ہوتا ہے۔ لباس کا بڑا اثر ہے۔ اگر ہم لباس کے اندر بے حیائی اختیار کریں گے تو دل کے اندر بھی بے حیائی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں لباس سے کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شرم و حیا کا لباس پہننے کا حکم دیا۔ آج سے یہ عزم کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو، چاہے وہ 1 سال کی بھی ہو نا، اسے یہ گندا لباس نہ پہنائے۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ تو اتنا جلال فرماتے تھے۔ ایک مفتی صاحب اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کر آئے، چھوٹی سی بچی ہوگی، 1.5 سال کی بچی ہوگی، اس کے بازو ننگے تھے، تو استاد صاحب اتنے جلال میں آئے کہ ان کو بھرے مجمع میں ڈانٹ دیا، فرمایا شرم نہیں آتی آپ کو، آپ نے اپنی بچی کو کیا پہنایا ہوا ہے؟ استاد محترم تو یہ فرماتے تھے کہ جس طرح ہم جیسے مرد پہنتے ہیں تو اوپر تک بٹن ہوتے ہیں، تو فرماتے تھے چھوٹی بچی بھی ہو نا، اس کا سینہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، پورا گلا جو ہے اوپر تک بند کریں۔ ایک دفعہ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ میری بچیاں نے لباس پہنا تھا اور ان کی عمر ہوگی آپ سمجھیں 4 سال 5 سال، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کا گلا جو ہے، درزی جو عورت تھی اس کے سینے میں غلطی ہو گئی، تھوڑا سا گلا کھلا رہ گیا، اوپر تک نہیں تھا۔ تو امیر المجاہدین نے دیکھا تو ہماری امی جان کو یعنی اپنی زوجہ کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا چھوٹی سی بچی ہے، درزن سے غلطی ہو گئی۔ تو استاد صاحب کو جلال آ گیا۔ استاد صاحب نے ان سے کہا کہ بچی چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، گلا اس کا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی امیر المجاہدین کے صدقے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی شرم و حیا کے زیور سے روشن و منور فرمائے۔